الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس کتاب شرح لمعہ درس نمبر 14 بحث حیض۔ یہ 3 درس باقی تھے نا، 14 15 حیض، استحاضہ اور نفاس۔ آج کے درس میں یہ پڑھنا ہے کہ خون حیض وہ خون ہے جو عورت کو ماہواری کے طور پر آتا ہے اور اس کے دوران حق الزوج جماع کا اور دخول کا ساقط ہو جاتا ہے، جی ہاں، اور اس دوران واقعی جماع حرام ہے۔ یہ خون گاڑھا ہوتا ہے باقی خونوں کی نسبت، استحاضہ اور نفاس کی نسبت۔ اقل مدت اس کی 3 دن ہے، یہ ہم درس نمبر 13 میں پڑھ چکے تھے۔ 13 میں ہم نے آدھا گھنٹہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ خون جو اقل مدت جس کی 3 دن ہو اور اکثر مدت اس کی 10 دن ہو، اس کو کہتے ہیں حیض۔ 10 دن سے زیادہ جو ہوگا وہ استحاضہ بن جائے گا۔ ولادت کا جو خون ہوگا وہ نفاس ہو جائے گا، جو 10 دن کے لیے وہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں مشہور ہے چلہ، حالانکہ وہ غلط ہے۔ پھر آج ہم یہ بھی احکام پڑھیں گے کہ حائض عورت کیا کیا نہیں کرتی۔ جو حیض والی عورت ہے اس کو حائض کہتے ہیں، حائضہ نہیں کہتے، یہاں تائے تانیث نہیں لگتی۔ پھر یہ بھی آج ہم پڑھیں گے کہ جو حائض عورت ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، مبتدعہ، مضطربہ۔ مبتدعہ جو پہلی دفعہ خون دیکھ رہی ہے، اس کو مبتدع بھی پڑھا گیا ہے۔ مضطربہ یا مضطربہ، زیادہ تر مضطربہ پڑھا گیا ہے، جس کا وقت عدد یا وقت و عدد ڈسٹربڈ ہے، معین نہیں ہے، کسی وقت بھی۔ ہاں، پھر جو صاحب عادت عورت ہے وہ وقتیہ ہوتی ہے، عددیہ ہوتی ہے، یا وقتیہ و عددیہ ہوتی ہے۔ غیر صاحب عادت جو ہے وہ صاحب تمیز ہے، صاحب غیر تمیز ہے۔ جو صاحب غیر تمیز ہے وہ مبتدع مضطربہ، اور جو مضطربہ ہے وہ مضطربۃ الوقت، مضطربۃ العدد یا مضطربۃ الوقت والعدد۔ یہ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ، بالکل نصف سے، صفحہ نمبر 41 سے۔ بعد استقرارہ فیما یتوقف علیہ کایام الاستظہار۔ ایک فقہ میں قانون ہے، اس کو کہتے ہیں قاعدۃ الامکان۔ قاعدۃ الامکان یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ جو ممکن ہو وہ حیض بن جائے جب تک کہ اس کی علامات پوری نہ ہو۔ یہ مسئلہ آج ہم سب سے پہلے پڑھیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر خون حیض 10 دن سے تجاوز کر گیا، زیادہ ہو گیا، جو صاحب عادت عورت ہے جس کو 2 مرتبہ خون اخذاً انقطاعاً آیا ہے، ایک وقت میں ہو جیسے 2 مہینوں میں اس نے 7 دن دیکھا ہے، یا 2 وقتوں میں ہو کہ 7 دن پہلے میں اور 7 دن دوسرے مہینے میں، تو یہ بن جائے گی عادت وقتیہ عددیہ، عددیہ فصال۔ یہ عورت اسے حیض قرار دے گی۔
یہ پڑھ لیں، اس کے بعد اگلا مسئلہ پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ بَعْدَ استقرارِهِ، اور معتبر ہے امکان، مطلق امکان معتبر نہیں، بعد استقرارِهِ فیما یتوقف علیہ، بعد اس کے امکان معتبر ہے کہ استقرار پکڑ جائے وہ خون ان شرائط کے مطابق اور اوصاف کے مطابق جن پر یہ خون موقوف ہے، جیسے گاڑھا ہو مثلا، اچھل کے، ہاں گرم ہو، وغیرہ وغیرہ، کا ایام الاستظہار، جیسے احتیاط کے ایام میں، جو ایام احتیاط ہوتے ہیں 6 روز بعد از عبادت، فإن الدم فیہا یمکنہ کونہ حیضا، پس تحقیق دم، خون ان ایام احتیاط میں ممکن ہے کہ وہ خون حیض ہو، الا ان الحکم بہ موقوف علی عدم عبور الاشرہ، مگر یہ کہ موقوف ہے اس کا حیض ہونا اس بات پر کہ وہ عشرہ کو عبور نہ کرے، 10 دن کو عبور، ہاں۔ وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فِي أَوَّلِ رُؤْيَتِهِ مَعَ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ، اور اسی طرح ہے قول اول رؤیت میں عورت نے خون دیکھا مگر 3 دن سے پہلے منقطع ہو گیا، فون رکھ دے، فون ادھر رکھ، اول رؤیت میں نہیں، یہ اس میں شرارتوں کا ٹائم ہوتا ہے کلاس۔ وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فِي أَوَّلِ رُؤْيَتِهِ مَعَ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ، اور اسی طرح قول ہوگا اول رؤیت میں کہ اس نے دیکھا 3 دن سے پہلے منقطع ہو گیا، تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ تو گویا حیض کا قاعدۃ الامکان یہ ہوا کہ صرف ممکن ہے کہ یہ حیض ہو، کافی نہیں جب تک اوصاف اور شرائط اس کو حیض ثابت نہ کرے۔ اچھا، اچھا، علائم خون حیض اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ 4 علامات اس کی بیان کریں۔ نمبر 1، اقل مدت ہو 3 دن اور اکثر مدت ہو 10 دن۔ نمبر 2، گاڑھا ہو، گاڑھا سے مراد سیاہ یا سرخ، سیاہ بھی ہوتا ہے، ہاں سیاہ، اچھا سب تجربہ ہے، سیاہ یا سرخ۔ نمبر 3، دارائے حرارت، یعنی اس میں ہیٹ، ہاں، اور بلکہ جلن سے نکل، یہی ایک بات ہے، دیکھیں تجربہ سے فائدہ اٹھائے نا، اولڈ از گولڈ جو کہتے ہیں وہ یہی تو ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 کیسے نکلے؟ اچھل کے، ہاں، جوش کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب قاعدہ امکان سمجھ میں آ گیا نا؟ قاعدہ امکان کیا ہے کہ ہر وہ خون جس کا ممکن ہو حیض ہونا وہ حیض شمار نہیں ہوگا
unless کہ ثابت ہو قرائن سے وہ جو چار ابھی شاباش یہ اچھا یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو عورتیں ہیں حیض کی بابت ان کی دو قسمیں ہیں، صاحب عادت، صاحب غیر صاحب عادت. پہلے تو دو قسمیں، صاحب عادت، صاحب غیر عادت. پھر اس کے بعد صاحب عادت وقتیہ جس کا وقت معین ہو، ٹائم معین. صاحب عادت عددیہ جس کو عدد معین ہو جائے کہ ہر مہینے 7 ہی دن آتا. ٹھیک. صاحب عادت وقتیہ و عددیہ اس کو پتہ ہے کہ آتا بھی 9 تاریخ کو ہے، آتا بھی 9 دن ہے مثلا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا. یہ ذرا یہ جو عادت والی ہے، عادت والی کی 3 قسمیں ہو گئی. غیر عادت کی پھر 2 قسمیں، صاحب تمیز، غیر صاحب تمیز. جو غیر صاحب تمیز ہے بتایا ہے مبتدیہ اور مضطربہ، اور جو مضطربہ ہے اس کے پھر 3 قسمیں. مضطربۃ الوقت، وقت معلوم نہیں کب آ جائے، کبھی 7 کو آتا ہے کبھی 9. مضطربۃ العدد، عدد معین نہیں، کبھی 6 دن آ جاتا ہے کبھی 4 دن کبھی 9 دن. شاباش. مضطربۃ الوقت والعدد نہ تو ٹائم معین ہے نہ ہی دن معین ہے. یہ ٹوٹل اقسام کب آئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ٹوٹل اقسام ہے. اب ذرا دیکھیں، وَلَوْ تَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ اگر حیض تجاوز کر جائے 10 سے مراد 10 دن. شاباش. فَذَاتُ الْعَادَةِ الْحَاصِلَةِ پس وہ جو ذات العادت ہے ابھی کہا ہے ذات العادت، صاحب عادت. صاحب عادت کیا ہوگی؟ وقتیہ، عددیہ یا وقتیہ عددیہ، 3 قسمیں. شاباش. فَذَاتُ الْعَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِاسْتِفَاءِ الدَّمِّ مَرَّتَيْن پس وہ عورت جس کی عادت یہ ہے کہ اس کو حاصل ہوتا ہے خون، اس کی حاصل ہے یہ عادت کہ مساوی ہوتا ہے خون 2 مرتبہ ایک جیسا ہے، اخذاً وانقطاعاً، ایک ہی ٹائم پہ شروع ہوا تھا 2 دفعہ، ایک ہی ٹائم پہ کٹا ختم ہوا. سواء کان فی وقت واحد اس میں کوئی حرج نہیں، مساوی ہے، ایک وقت میں ہوا ہو، یعنی پچھلے مہینے بھی 7 تاریخ کو اس مہینے بھی 7 تاریخ کو. بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ 7 مثلا، یہ جیسے ابتدائی شہرین میں 7 مثلا. ام فی وقتین 7 مرتبہ دیکھا، 7 ایک ہی وقت میں، ایک ہی وہ جو 7 دن دیکھا مگر ڈیٹس ایک ہی. ہاں. ام فی وقتین یا مختلف اوقات میں دیکھا 7 ہی مرتبہ، 7 ہی دن ہے 7 ہی دن لیکن وقت مختلف ہے، دن نہیں بدلے، ٹائم بدلے. ہاں. کانا ذات سبع فی اول الشہر پس وہ ہو جائے گی ذات سبع اول شہر میں وآخر ہی. اس کو کہیں گے کہ یہ اس کی اول شہر یا آخر شہر میں بھی اگر پہلے مہینے یا ابتدائی مہینے یا آخر مہینے میں 7 ہوا ہے تو اس کی عادت بن جائے گی 7. چلیں وقت مختلف ہو گیا مگر عدد ایک. فإن السبعة تصير عادة وقتية وعددية في الأول پس عادت ہو جائے گی وقتیہ عددیہ اول میں، وہ وقت واحد میں، وعددیہ فی الثانی وقتین میں عادت ثانی کی ہو جائے گی. فإن تجاوز 10 اگر تجاوز کر جائے 10 سے تأخذها ای العادت اس عادت کو لے گی وہی یعنی 7 فتجعلها حیضا اس کو حیض قرار دے گی. والفرق بین العادتین الاتفاق على تحیز الاولى برؤیت الدم فرق یہ ہوگا 2 عادتوں میں کہ اتفاق کرے گی تحیز الاولى برؤیت الدم پہلی صورت میں وہ جب وقت واحد ہے اس میں جیسے ہی خون دیکھے گی اس کو حیض شمار کر دے گی. برخلاف ثانیہ دوسری صورت میں
اس کے خلاف ہوگا 3 دن صبر کرے گی، 3 دن کے بعد حیض شروع۔ ہاں فقیلہ ایک قول یہ ہے کہ انہا یہ جو عورت ہے یہ ذات العادت کل مستربت یہ ڈسٹرب کی طرح ہے، لا تتحیض الا بعد 3 ایام، یہ حیض شمار نہیں کرے گی مگر 3 دن کے بعد۔ ہاں بل اقوا انہا کل اولا، اور اقوا یہ ہے کہ وہ پہلی کی طرح ہے، وہ پہلی جو ذات العادت کی طرح۔ وَلَوْ اعْتَادَتْ وَقْتًا خَاصَّةً بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ 7، اور اگر اس کی عادت یہ ہو وقت خاص میں کہ دیکھا ہو اول شہر میں 7 دن، وفی اول آخر، اور اول آخر میں آخر میں دوسرے میں آخر، پہلے مہینے میں 7 دن، آخر میں 8، فَهِيَ مُسْتَرِبَةُ الْعَدَدِ، اس کا عدد کو ڈسٹرب ہو جائے گا، 7 اور 8 ہو گیا۔ لا ترجع الیہ عند التجاوز، نہیں پلٹے گی خون کی طرف تجاوز کے وقت۔ وَإِنْ أَفَادَ الْوَقْتَ تَحَيَّزَهَا بِرُؤْيَتِ فِيهِ، اگر وقت فائدہ دے تو حیض قرار دے دے گی بِرُؤْيَتِهِ فِي بعد ذَلِكَ، بعد اس کے کہ خود دیکھے اس کو کل اولا۔ إِن لَمْ يَجُوز ذَلِكَ لِلْمُسْتَرِبَةِ، اگر وہ جائز نہ ہو یہ مستربہ کے لیے۔ وذات التمیز وہی التی تردما نوعین او انواع، یہ تو ہو گئی ذات العادت۔ اب ذات التمیز وہ عورت جو دیکھتی ہے خون 2 قسموں کا، او انواع یا کئی قسموں کا، تاخذہ بان تجعل القوی حیضا، وہ کیا کرے گی جو قوی ہوگا جو گاڑا ہوگا اس کو حیض بنا دے گی، وضعیف استحاضہ، جو پتلا ہوگا وہ استحاضہ ہوگا، بشرط عدم تجاوز حد ہے، بشرط کہ وہ دونوں حدوں سے تجاوز نہ کرے، قلتاً و کثرتاً، تو 3 دن اور 10 دن، 3 دن سے کم نہ ہو 10 دن سے زیادہ۔ وعدم قصور الضعیف وما يضاف إليه من أيام النقاء عن أقل الطهر وتعتبر القوة بثلاثة اللون فالأسود۔ اچھا اب یہ کہ اگر اقل طہر اور ایام نقاء کا خیال رکھتے ہوئے قوت کو معتبر قرار دیا جائے گا بثلاثة اللون، پہلے رنگ دیکھا جائے گا، فالأسود قوی الأحمر، جو کالا ہوتا ہے وہ سرخ سے زیادہ قوی، وہ قوی الاشقر، اور وہ جو احمر ہے یعنی سرخ وہ سرخ اور سفید سے بہتر ہے، وہ قوی الاصفر، اور وہ پیلے سے زیادہ قوی ہے، وہ قوی الاقدر، اور وہ گدلے سے زیادہ قوی ہے، والرائحۃ، اور یہ کہ رنگ کے علاوہ بو کو بھی، ہاں فضل الرائحۃ الکریہہ قوی، جس کی زیادہ بدبو آ رہی ہے وہ ڈیزرو کرے گا کہ وہ حیض ہو، شاہ ما لا رائحۃ لہ، اس جس سے بدبو نہیں آ رہی وہ ہو سکتا ہے استحاضہ ہو، وما لہ رائحۃ، یا اس کی بدبو تو ہے اضعف مگر بدبو کم ہے، والقوام فالثخین قوی الرقیق، اچھا فالثخین، اور جو موٹا ہے یعنی گاڑا نہیں ہے، ہاں گاڑا ہے، قوی الرقیق وہ رقیق سے قوی ہے، فضل الثلاث قوی ذی الاثنین، اور جس میں 3 چیزیں پائی جائیں، مثلا رنگ ہے، بو ہے، شاباش، تو اس میں اگر 3 ہیں تو جو 2 والا ہے اس سے وہ قوی ہو جائے گا، 3 اگر پائی جاتی ہے یعنی وہ گاڑا پن بھی ہے، رنگ بھی ہے، بدبو بھی ہے، شاباش، تو جس میں 2 ہیں وہ اس میں قوی ہو جائے گا، وہ قوی ذی الواحد والاثنین۔ اچھا ذی الاثنین جو ہوگا وہ ذی الاثنین، اس میں 2 ہیں وہ ایک والے پہ قوی ہوگا، ایک گاڑا بھی ہے اس کی بدبو بھی ہے، اور ایک ہے کہ صرف رنگ ہے، شاباش، تو وہ اس کے اوپر یہ قوی ہو جائے گا، وہ قوی للعادل۔ اور اگر کسی میں کوئی بھی نہیں ہے 3 میں سے، وہ بثلاثت ہے، رنگ، بو اور گاڑا، کوئی بھی نہیں ہے تو
جس میں ہوگا کوئی وہ اس پر قوی ہو جائے گا. اچھا وَلَوِ اسْتَوَى الْعَدَدُ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا فَلَا تَمْيِيزَ، اور اگر عدد مساوی ہو اگرچہ مختلف ہی کیوں نہ ہو، فَلَا تَمْيِيزَ، اس میں کوئی تمییز نہیں. عدد دونوں قسم کے جو خون دیکھے ہیں ان میں تینوں چیزیں ہیں، تو جس کو چاہے پھر وہ استحاض حیض قرار دے دے چاہے. اب آ جائیں وَحُكْمُ الرُّجُوعِ، بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ والرجوع متن میں نہیں ہے بلکہ فی المبتدئۃ والمضطربۃ ہے، پر اگر ہو تو بھی کوئی نہیں. وَحُكْمُ الرُّجُوعِ إِلَى التَّمْيِيزِ ثابت، یہ جو رجوع کا حکم ہے تمیز کی طرف یہ ثابت ہے. کہاں؟ فی المبتدئۃ، اس مبتدیہ میں جو پہلی دفعہ خون دیکھ رہی ہے، بکسر الدال وفتحہ، مبتدع بھی جائز، مبتدع بھی جائز ہے. ہاں شاباش، پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے مبتدع بھی. ہمارے ہاں کوٹلہ جام میں ایک طالب علم آیا بیچارہ، داخل ہوا، اس کے اوپر جو سرخ انک اس کے اوپر انڈیل دی ایک طالب علم نے. صبح جو وہ بیچارہ اٹھا تو اس نے سینئر سے پوچھا جسے انڈیلی تھی کہ بھائی یہ ایک ہی ہے، تو اس نے کہا کہ حیض آ گیا ہے. اس بیچارے نے پھر غسل کر لیا. اس نے سمجھا کہ مردوں کو بھی حیض آتا ہے، جیسے امریکہ میں مردوں کے کپڑے نجس ہوتے ہیں. ہم نے سنا تھا پاکستان میں انڈیا میں عورتوں کے کپڑے نجس ہوتے ہیں، امریکہ میں مردوں کے کپڑے نجس ہوتے ہیں. ہر مرد نجس کپڑوں کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے. شیم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. باہر ابھی سیا آگا مروائیں گے آپ. لوگ پہلے ہی ہمارے بڑے مخالف ہو چکے ہیں. یہ قرآن سنتے ہیں جی. اچھا جناب دیکھیے بڑی آج زحمت ہو رہی ہے پڑھنے میں آنکھوں کی وجہ سے، مگر یہ کہ ختم کر لیں گے انشاءاللہ. نہیں کریں کریں جی ہاں جی ہاں کوئی بات نہیں. وَحُكْمُ الرُّجُوعِ إِلَى التَّمْيِيزِ ثَابِتٌ، یہ حکم رجوع، یہ تمییز جو ہے تمییز ہوئی ثابت تمییز، یہ کہاں ثابت ہے؟ فی المبتدئۃ بکسر الدال وفتحہ وَهِيَ مَن لَّمْ تَسْتَقِرَّ لَهَا عَادَةً، جس کے لیے ابھی عادت کوئی معین نہیں ہوئی، وہ تو بیچاری پہلے ہی دیکھ رہی ہے. اما لابتدائها، یا تو وہ ابتدا کی وجہ سے کہ پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے، او بعدہ، یا دیکھ تو پہلے بھی چکی ہے، مع اختلاف، مگر خون اختلاف کے ساتھ آیا ہے، وہ بھی مبتدئ شمار. عدداً و وقتاً، عدد بھی اس کا مختلف تھا اور وقت بھی اس کا مختلف تھا، وہ بھی مبتدئ شمار ہوگی. والمضطربہ وہی من نسیت عادتها، مضطربہ وہ ہے جس نے بھلا دی ہے اپنی عادت، وقتاً او عدداً او معاً، وقتاً وقت بھول گئی ہے یا عدد بھول گئی ہے، کب آیا تھا خون، کس تاریخ کو، کتنے دن آیا تھا، یا دونوں ہی بھول گئی ہے. ٹھیک ہے. وَرُبَّمَا اُطْلِقَتْ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى مَنْ تَكَرَّرَ الْحَدَّمُ مَعَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْعَادَةِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اطلاق کیا جائے علی ذالک، اس پر بھی، یہ جو ابھی یہ نسیت عادتہ وقتاً او عدد او من، وعلی من تکرر الحدم، جس کے لیے خون کا تکرار تو ہوا ہے، یہ تکرر الحدم مع عدم استقرار العادت، مگر اس کی کوئی عادت ابھی نہیں بنی. وتختص المبتدئۃ علی ھذا بمن رأته اول مرتين، اور مبتدئہ اس پر یہ جو حمل کرے گی بمن رأته اول مرتين، جس نے پہلی مرتبہ دیکھا ہو. والاول اشہر، جو پہلا قول ہے وہ مشہور تر ہے، مشہور زیادہ قوی ہوتا ہے، اشہر اس سے کم قوی ہوتا ہے. کوئی اما لابتدائها نا اوپر، اما لابتدائها یہ زیادہ اشہر ہے. وتظہر فائدۃ الاختلاف فی رجوع ذات القسم الثانی من المبتدئۃ الی عادت اہلها وعدمہ،
اور فائدہ اختلاف کا ظاہر ہوگا کہ جب رجوع کرے گی ذات القسم ثانی او بعدہ مع اختلاف عددن و وقتاً جو کہا تھا من المبتدئۃ الی عادت اہلہا، وہ کیا کرے گی؟ وہ مبتدئہ سے الی عادت اہلہا، جو مبتدئہ عورت ہے وہ دیکھے گی کہ اس کے رشتہ داروں کو کیسے خون آتا ہے۔ اگر ہم قسم ثانی کو او بعدہ کو مانے تو جو مبتدئہ عورت ہے جس کو خون پہلی مرتبہ آ رہا ہے، یا اس کا اگر ہم یہ مانیں کہ وہ خون تو آیا ہے مگر اس کا استقرار نہیں ہوا، اس کو اگر ہم ثانی کو مانیں تو جو مبتدئہ عورت ہے وہ اپنی رشتہ دار عورتوں کے بارے میں ان سے پوچھے گی کہ آپ کو کتنے دن خون آتا ہے، وہ کہتی ہے 6 دن آتا ہے، تو یہ بھی 6 دن خون کو قرار دے دے گی۔ چلیے وعدم الرجوع، دیکھیں فی رجوع ذات القسم ثانی وعدم الرجوع، رجوع اور عدم رجوع میں وہ کیا کرے گی؟ خیال کس کا رکھے گی؟ اہل کا۔ وما فقدہ اے فقد التمییز بین اتحد الدم المتجاوز لونا وصفتا، وما فقدہ اے فقد التمییز، اگر تمییز نہ ہو، کیا مطلب؟ بین اتحد الدم المتجاوز لونا وصفتا، کہ خون جو بڑھ گیا ہے وہ رنگ کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے ایک ہے، اب اختلافا یا مختلف ہے، ولم تحصل شروطہ، اور حیض کی شرطیں ہمیں حاصل نہیں ہوئی، ہاں لم تحصل اور حاصل نہیں ہوئی شرطیں، تاخذ المبتدیہ تو عادت اہلہا، تو مبتدیہ کیا کرے گی؟ اس کے اہل و عیال کی جو عادتیں ہیں رشتہ داروں کی اس کو دیکھیں، وَأَقَارِبَهَا، اور اپنے رشتہ داروں کو، من الطرفین، ماں باپ کی طرف سے ہوں، اور احدہما، یا صرف ایک طرف سے ہوں، کالأخت والعمت والخالت وبناتہن، جیسے بہن، خالہ، آنٹی، پھوپھی اور ان کی بیٹیاں۔ شاباش، ماشاءاللہ، شاہ صاحب زندہ باد۔ فَإِنِ اخْتَلَفْنَا فِي الْعَادَةِ وَإِنْ غَلَبَ بَعْضُهُنَّ فَأَقْرَانُهَا۔ اچھا اب ایک سوال اور، اب وہ جو رشتہ دار ہیں ان میں بھی اختلاف ہے بیچاریوں میں، کسی کا 3 دن، کسی کا 3 دن، کسی کا 6 دن، کسی کا 9 دن، تو وہ کیا کرے؟ اقران کے پیچھے جائے، یعنی جو اس کی ہم سن ہو، جو ہم سن ہیں ان کو فالو کرے۔ وَإِنِ اخْتَلَفْنَا فِي الْعَادَةِ وَإِنْ غَلَبَ بَعْضَهُنَّ فَأَقْرَانُهَا، اور اگر اختلاف و عادت میں اگرچہ بعض غالب ہی کیوں نہ ہو، یعنی اکثر جو ہے ان کا مثلا 7 دن آتا ہے مگر ساری کا 7 دن نہیں آتا، تو وہ کیا کرے گی؟ فَأَقْرَانُهَا، پس وہ اپنی ہم سن کے پیچھے جائے، ہاں، وَهُنَّ مَنْ قَارَنَهَا فِي السِّنِّ، اور وہ جو اس کے مقارن ہو سن میں، ایج میں، ہاں، کوئی ضروری تو نہیں کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے اپنی سہیلیوں سے ہی پوچھ لے، ہاں صحیح ہے، پڑوسوں سے، کسی بات نہیں ہوتا، بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا، ابھی تو گھر میں نہیں کوئی ہم سن، اور ان سے پوچھتے ہیں تو ان کا مختلف ہوتا ہے، تو اگر وہ اپنی ہم جوڑیوں سے کوئی دوست ہے، احباب ہے، ان سے مجھے تمہیں کیسے آیا؟ صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ یہی بات ہے نا، یہ تو دیکھیے جس میں شرم کرنا چاہیے اس میں تو کر نہیں رہے، اور جس میں شرم نہیں کرنا چاہیے اس میں کر رہے ہیں۔ اب یہ نائٹ فال ہو رہا ہے، احتلام ہو رہا ہے، اور وہ نہا ہی نہیں رہے کہ باپ کیا کہے گا، ماں کیا کہے گی، بھائی اس میں باپ ماں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا تو بھائی متقی بنی ہے، کیوں ہو رہا ہے نائٹ فال؟ ہو رہا ہے تو پھر نہائیے۔ کوئی باپ بتائیں کہ جس باپ نے کبھی بتایا ہو کہ بھائی اگر جنابت ہو جائے، وہ تو بتاتے نہیں، ایسے ہی نہیں، اور اسکول میں تو لانا نہیں بچوں کو، کیونکہ سوشیالوجی میں بھاگنا دوڑنا ہے، پھر تو پھر اسی لیے تو نجس کھائیں گے، نجس پکائیں گے، نجس رہیں گے تو نجس ہی ہوں گے۔
صاحب یہاں پر تو سب چیزوں کی تعلیم ویسے ہی دی جاتی ہے. اچھا من قارنا بھی ہے, بعض نے من قاربہ لکھا ہے. اچھا یا قارنا یا قاربہ تو قریبی ہے. من قاربہ فی السن عادتاً جو سن میں ایک جیسی ہوتی ہیں ان سے پوچھ لے. واعتبر المصنف فی کتبہ الثلاثۃ, اور مصنف نے معتبر جانا ہے کتب ثلاثہ میں, یعنی جو 3 کتابیں ہیں بیان, دروس اور ذکرہ میں, فیہن ان اقارب میں, فیہن. واعتبر المصنف, اور مصنف نے معتبر جانا ہے فی کتب الثلاثۃ فیہن فی الاہل اتحاد البلد, کہ ان اقران میں, اقران یعنی وہ ہم سے, اور اہل میں رشتہ داروں میں ایک چیز ضروری ہے, اتحاد البلد, وہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوں. ایسے نہ ہو کہ ایک سبی میں رہتی ہے, ایک کوئٹے میں رہتی ہے, کوئٹے والی کو تو خون آنا ہی کوئی نہیں بیچاری, اور سبی والی کا رکنا کوئی نہیں. کیوں صحیح ہے سر؟ تو ان کو چاہیے یہاں چل جائے, آ جائیں. ماشاءاللہ آپ نہیں آ رہے, آپ یہاں آ جائیں. اچھا جناب, علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جناب, سید صاحب یہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ رشتہ داروں میں جو عورتیں ہیں, کتاب اپنی جو رشتہ داروں میں عورتیں ہیں, اگر ان میں بھی اختلاف ہے, ایک عورت کو 3 دن خون حیض آتا ہے, ایک کو 6 دن, یا مثلا 10 کو 7 دن آتا ہے, 4 کو 5 دن, اس میں کیا کرے گی وہ عورت؟ جائے گی اپنی ہمسن, ہمسن کو فالو کرے, ایج فیلوز. اس میں شرط یہ ہے ایج فیلوز میں بھی, ہمسن میں بھی, اور اقارب میں بھی, قربیات میں, قریبیوں میں, شرط یہ ہے کہ وہ ایک ہی شہر کی ہوں, 2 شہروں کی نہ ہو. جیسے مشہور ہے کہ مازندرانیوں کو کہتے ہیں بڑی مشکل سے خون حیض آتا ہے, تبریزیوں کو بڑی مشکل سے آتا ہے, مثلا آبادیوں کا رکتا نہیں ہے, ایسے باتیں مشہور ہیں نا. گرم سے شاباش چاہیے. وہ ایک مولانا ارشاد تھے بیچارے مرحوم, وہ تباہ و برباد ہو گئے. ایک مسئلہ لکھ دیا انہوں نے کہ حیض والی عورت زری کا, یہ جو زری یہاں بنتی ہے, یہ جیسے یہ ذریعہ ہے, بوسہ لے سکتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا لے سکتی ہے. وہ تباہ و برباد ہو گئے. ہاں, ہم نے ان کو پیغام بھیجا بھائی ہم سے آپ پوچھتے نا, یہ ہمارا فتویٰ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ بھئی آپ کو پاک صاف ہو کے آنا چاہیے. کیا ضرورت ہے کہ آپ خواہ مخواہ, ہاں کیوں آ رہے ہیں, آپ مت آئیں, ٹھیک ہے. وہ تباہ ہو گئے بیچارے, مر گئے بیچارے, مار دیا قوم نے. بس جو میں بتا رہا ہوں میری بات کو ماننا ہے, آپ مولانا ارشاد نہ بنے, ورنہ آغا مختار سے مولانا ارشاد بن جائے گا. ٹھیک ہے جناب. اچھا اچھا. واعتبر المصنف, ہاں بالکل. اچھا لیجیے اب دیکھیں ذرا. واعتبر المصنف فی کتبہ الثلاثۃ فیہن, یعنی فی اقرانہا وفی الاہل اتحاد البلد. کیوں؟ لاختلاف الامزجۃ, کیونکہ مزاج مختلف ہوتے ہیں شہروں کے, باختلاف ہی, بلد کے اختلاف کے ساتھ. جیسے لاہور کے لوگ مثلا بڑے گرم ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئٹہ کے لوگ سرد ہیں, سکردو کے لوگ سرد ہیں. چل واعتبر فی الذکر ایضا الرجوع الی الاکثر عند الاختلاف,
ذکر میں ایک اور فتویٰ فرمایا، اگر اختلاف ہو جائے 10 دیکھتی ہیں 9 دن، 4 دیکھتی ہے 6 دن، تو 9 دن کو فالو کرے۔ اختلاف کی صورت میں کیا کرے؟ بلد والیوں میں بھی اگر اختلاف ہو جائے تو پھر بھی کیا کرے؟ کثیر کو فالو کر لے۔ وَهُوَ أَجْوَدُ، یہ اجود ہے۔ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ یا إِنَّمَا اعْتُبِرَ فِي الْأَقْرَانِ الْفُقْدَانُ دُونَ الْأَهْلِ لِإِمْكَانِهِ فِيهِنَّ دُونَهُنَّ، اور معتبر قرار دیا گیا ہے اقران میں فقدان کو، دون الاہل، کہ پہلے تو کوشش کرے کہ وہ مل جائیں، اگر نہ ملے لِإِمْكَانِهِ فِيهِنَّ، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ فقدان خود اقربا میں بھی ہو۔ ہم سن کیا رشتہ داروں میں کسی ملے ہی نہ، یہ بھی ممکن ہے۔ دونہن، صرف انہی میں، اقارب میں تو نہیں ہوتا، اقران میں بھی ہو سکتا ہے کہ امکان ہے کہ فقدان ہو، اذلا اقل من الام، لیکن قد يتفق الفقدان بموتہن، بلکہ کبھی تو اتفاق تو یہ ہوتا ہے کہ مر گئی ساری، ہم سن کوئی رہی ہی نہیں، اب کیا کریں؟ اب اقربا کی طرف، رشتہ داروں کی طرف ہم سن ختم ہو گئی۔ وعدم العلم بعادتہن، یا یہ کہ پتہ ہی نہیں ان کو کب آتا ہے خون، فلذا عبر فی غیرہ، اس طرح تعبیر کیا گیا ہے غیر اہل میں بالفقدان والاختلاف فیہما، فإن فقدنا الاقران اب اختلفنا فکالمضطربۃ فی الرجوع الی الروایہ، اگر اقران بھی نہ ملے یا اقران یعنی ہم سن میں اختلاف ہو جائے، فکالمضطربۃ فی الرجوع الی الروایہ، تو روایات کی طرف رجوع کر لیں، مضطربہ کی طرح، یا 6 دن یا 7 دن یا 3-10۔ وہی اخذ 10 ایام من شہر و 3 من آخر، کہ ایک مہینے میں تو 10 لے لے، دوسرے میں 3، مخیرۃ فی الابتداء، چاہے تو پہلے میں 3 دوسرے میں 10، بما شاءت منہما، اور 7 من کل شہر، یا 7 دونوں میں، صحیح دونوں میں 7، اور 6 یا 6 مخیرۃ فی ذالک، اس میں اختیار ہے، 6 میں 7 میں اختیار ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لَهَا اختیار ما یوافق مزاجہا، اگر جو بہتر یہ ہے کہ اس کو اختیار کرے جو اس کے مزاج کے مطابق ہو، اگر 7 ہے اس کے مزاج کے مطابق تو 7 کو کرے، اس میں اختیار نہ رکھے۔ اچھا، فتأخذ ذات المزاج الحارۃ 7، جس عورت کا مزاج گرم ہے وہ 7 دن قرار دے، والبارد 6، جس کا ٹھنڈا ہے وہ 6 7 یا 6 ہاں 7 گرم 6 والمتوسط 13 والعشرہ، اور جو متوسط ہے وہ 1 مہینے 3 دن، 1 مہینے 10 دن۔ وَيَتَخَيَّرُ فِي وَضْعِ مَا مَخْتَارَتْهُ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ أَيَّامِ الدَّمْ، اور اختیار ہے اس میں کہ اختیار اس میں مخیر ہے کہ وہ اختیار کرے حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ أَيَّامِ الدَّمْ، جیسے چاہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى الْأَوَّلِ، اگرچہ اولا اول ہے وہ پہلے والا، 3 اور 10 والا۔ اچھا، اب جو زوج ہے، عورت نے کہا میں 3 دن اس مہینے میں پاک نہیں، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی نہیں میں تو دوسرے دن جمع کروں، یا تم نے پچھلے مہینے تو 3 دن کہا تھا 10 مہینے کیوں کہہ رہی ہے؟ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں وَلَا اعْتِرَاضَ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ، اس میں کوئی اعتراض کا حق نہیں زوج کو، اس میں عورت کی بات مانی جائے گی۔ ھذا فی الشہر الاول، یہ تو پہلے مہینے کی بات آ گئی۔ ہاں اب آخر میں وَأَمَّا مَا بَعْدَهُ فَتَأْخُذُ مَا يُوَافِقُهُ،
تو جو دو باقی مہینے دوسرا مہینہ آئے گا اس میں اولی کو فالو کریں پہلے مہینے کی طرح 7 اس میں کیا تھا تو 7 اس میں 6 اس میں کیا تھا تو 6 اس میں وَهَذَا إِذَا نَسِيَتْ الْمُسْتَرِبَةُ الْوَقْتِ وَالْعَدَدْ مَعًا یہ اس وقت ہوگا جب مستربہ ڈسٹرب عورت وقت اور عدد دونوں کو بھول گئی ہو اما لو نسیت احدہما خاصتاً اور اگر وہ بھولی ہو ایک کو عدد کو یا وقت کو فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ أَخَذَتِ الْعَدَدْ اگر تو وقت کو بھولی ہے صحیح صاحب تو عدد کو لے لے گی وہ 6 وقت کو بھولی ہے نا کہ کس تاریخ سے آیا تھا تو 6 تو پتہ ہی ہے نا اب العدد یا پھر عدد کو لے لے گی کر روایات اب العدد یا وہ بھولی ہے خاص طور پہ عدد کو جعلت ما تیقن من الوقت حیزن اولا او آخرا تو جو متیقن ہو اسے حیز قرار دے اول سے یا آخر سے ہاں او ما بینہما یا بیچ میں وَأَكْمَلْهَا تو بِإِحْدَى الرِّوَایَاتِ اور وہ تینوں روایتوں میں سے ایک کو مکمل کر 3 سے 3 10 ایک میں 3 ایک میں 10 دونوں میں 6 یا دونوں میں 7 چاہیے عَلَى وَجْهٍ يُطَابِقُ اس اعتبار سے کہ مطابق ہو جائے فَإِنْ ذَكَرَتْ أَوَّلَهُ أَكْمَلَتْهُ ثَلَاثَةً مُتَيَقَّنَةً اور اگر اسے یاد ہو اول ابتدا میں کب خون آیا تھا تو 3 کو تو یقیناً حیض قرار دے وَأَكْمَلَتْهُ بِعَدَدٍ مَرْوِيٍّ پھر وہ جو روایت والے ہیں ان کو ہاں مکمل کر دے او آخرہ یا اس کو آخر کا تو یاد ہے کہ کب تک تھا ٹھیک ہے تحیزت بیومین قبلہ اس سے پہلے والے جو 2 دن ہیں ان کو تو یقیناً حیض قرار دے دے گی وقبلہما تمام روایت اور ان 2 دن سے پہلے میں وہ روایت کو مکمل کرے گی ٹھیک ہے یعنی کیا مطلب وہی 3 10 6 7 وغیرہ او وسطہ المحفوظ بمتساویین یا وہ جانتی ہے وسط کو جو کہ لپٹا ہوا ہے متساویین میں یعنی 2 2 یا 3 3 وَإِنَّهُ يَوْمٌ حَفَّتْهُ بِيَوْمَيْنِ مثلا وہ ایک دن ایک 2 میں لپٹا ہوا ہے وَاخْتَارَتْ روایت 7 وہ پھر 7 کو لے لے گی لِتَطَابُقِ الْوَسَطِ تاکہ درمیانی لے لے او یومان حَفَّتْهُمَا بِمِثْلِهِمَا یا 2 دن ہیں لپٹے ہوئے ہیں ان جیسوں میں فَتَيَقَّنَتْ 4 پھر 4 کو یقینی قرار دے گی 2 کو نہیں 4 کو وَاخْتَارَتْ روایت 6 تو وہ 6 والی روایت کو لے گی فتجعل قبل المتيقن يوما متيقن سے پہلے ایک دن کو یقینی حیض قرار دے گی وبعدہ یوما اور بعد ایک دن کو بھی محسوس قرار دے گی اب الوسط بمعنی الاثناء یا وہ یاد رکھتی ہے وسط کو اس وسط سے مراد اثناء ہے دوران مطلقہ جتنے بھی دن ہوں حفت ہو بیومین متیقنتاً تو وہ 2 دنوں کو تو متیقن قرار دے دی وَأَكْمَلَتُ بِإِحْدَى الرِّوَایَاتِ اور ان 3 روایات میں سے ایک کو مکمل کر دے گی متقدمتاً اور متاخرتاً ابتدا میں کر لے یا متاخر اور بالتفریق بلا فرق ہونا بین التیقن یوم و ازید یہاں سے انشاءاللہ درس نمبر 15 آ جائے گا انشاءاللہ 14 درس نمبر 14 تمام ہو گیا جی